یہ کہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ بنیادی طور پر سٹائفلنگ آف دا تھروٹ ہے، یعنی لوگوں کے گلے بند کرنا، لوگوں کے منہ بند کرنا، اس کا مقصد وحید ہے۔ حکومتی جھوٹ کو اگر سچ مان لیتے ہیں تو درست ہے، لیکن اگر آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ کہیں بیان کر دیا تو وہ سرکار اس کو جھوٹ قرار دے سکتی ہے، 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور 3 ملین روپے کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کسی وکیل کی، دلیل کی، گواہ کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کا مقرر کردہ کمیشن ہوگا، حکومت کی بنائی ہوئی اتھارٹی ہوگی، اور کمیشن بھی ایسا ہوگا جو حکومت کے اشارہ ابرو کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر پایا تو حکومت اس کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قانون ہے اس کے سوا کوئی مقصد دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگوں کے بولنے کے حق کو اور لوگوں کے سننے کے حق کو ختم کر دے۔ جہاں بولنا ہے وہاں سننا بھی ہے، جو صاحب اختیار چاہتا ہے وہ سنے، بصورت دیگر بولنے والے کی زبان کاٹ دی جائے گی اور سننے والے کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، لیڈر ٹی وی کی نشریات میں میں حاضر ہوں صدیق اظہر، اور میرے ساتھ ملک کے مایہ ناز، نامور، دانشور جناب حبیب اکرم صاحب موجود ہیں، جو حالیہ دنوں میں ان کا جو تھا ٹی وی چینل، اسے شاید چند دن کے لیے انہوں نے رخصت لی ہے، اور ان سے انہیں خصوصی طور پر ہم نے انہیں درخواست کی کہ ہمارے ساتھ یہ بات کریں۔ تو حبیب صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پیکا ایکٹ جو ہے وہ پاکستان میں اخبارات کے لیے عمومی طور پر اور خصوصاً پاکستان کے ٹی وی چینلز کے جو اینکر ہیں، خاص طور پر وہ اینکر جو آزادانہ گفتگو کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی خطرے کا باعث بن رہا ہے؟ بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے صدیق اظہر صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو الفاظ میرے لیے ادا کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو پیکا ایکٹ ہے یہ بنیادی طور پر سٹائفلنگ آف دا تھروٹ ہے، یعنی لوگوں کے گلے بند کرنا، لوگوں کے منہ بند کرنا، اس کا مقصد وحید ہے۔ اس کی تہ میں جو مقاصد کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ آپ حکومتی جھوٹ کو اگر سچ مان لیتے ہیں تو درست ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ کہیں بیان کر دیا تو وہ سرکار اس کو جھوٹ قرار دے سکتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو 3 سال کی سزا بھی ہو سکتی ہے اور 3 ملین روپے کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے دلچسپ بات یہ ہے کہ کسی وکیل کی، دلیل کی، گواہ کی ضرورت نہیں ہے، حکومت کا مقرر کردہ کمیشن ہوگا، حکومت کی بنائی ہوئی اتھارٹی ہوگی، اور کمیشن بھی ایسا ہوگا جو حکومت کے اشارہ ابرو کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر وہ ایسا نہ کر پایا تو حکومت اس کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو قانون ہے یہ خالصتاً، یعنی اس کے سوا کوئی مقصد دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگوں کے بولنے کے حق کو اور لوگوں کے سننے کے حق کو یہ ختم کر دے۔ اس کی وجہ صدیق اظہر صاحب یہ ہے کہ جہاں بولنا ہے وہاں سننا بھی ہے۔ یہ پاکستان کے اندر ہم نے ریگریشن کیا ہے، رجت قہقری ہے کہ ہم نے حالت یہ بنا دی ہے کہ ہم لوگوں کو چاہتے ہیں کہ سنے بھی وہ جو ہم چاہتے ہیں، جو صاحب اختیار چاہتا ہے وہ سنے، بصورت دیگر بولنے والے کی زبان کاٹ دی جائے گی اور سننے والے کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس ایکٹ کے بعد کوئی آزادی اظہار کے امکانات رہ جائیں گے، اور کیا اخبارات اور ٹی وی چینل جو ہیں وہ اس قابل ہوں گے کہ عوام تک کوئی سچی بات پہنچا سکے؟ صدیق اظہر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ قوانین کی موجودگی کوئی اور اس طرح کے سیاہ قوانین کی موجودگی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے۔ آپ مجھ سے اوپر کی جنریشن کے جرنلسٹ ہیں، آپ نے پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس بھی دیکھا ہوا ہے، آپ نے بہت سارے دیگر اس طرح کے سیاہ قوانین دیکھے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جب انگریز راج تھا تو اس وقت بھی اس طرح کے قوانین موجود تھے کہ جس میں اخبار اگر کوئی حکومت کی پالیسی سے ہٹتا تھا یا حکومت کے بتائے ہوئے سچ کے مقابلے میں حقیقت لے کے آتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا کہ اس کا پریس ضبط کر لیا جاتا تھا، اس سے ضمانتیں طلب کر لی جاتی تھیں۔ یہ ساری چیزیں ضمانت ضبط کی جاتی، جی ضمانت ضبط کی جاتی تھی، اور ذمہ دار کے ساتھ، اور بہت سارے ایسے اخبار تھے جن کے ساتھ مولانا ظفر علی خان تو کیا ہی یہ کرتے تھے کہ ایک ہفتے کے بعد ان کی ضمانت ختم اور وہ جایا کرتے تھے۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح ایک روزنامہ زندگی کا جو مجیب الرحمان شامی صاحب کا اخبار تھا اور رسالہ تھا،
اس کے اوپر بھی پابندیاں لگتی رہیں. تو یہ صعوبتیں، یہ سیاہ قوانین اور یہ اس طرح لیکن اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ مولانا ظفر علی خان پر ایسا مقدمہ قائم کر دیا جائے کہ وہ انہیں 3 سال سزا دے دی جائے، اور یہ اس قسم کے قوانین تو نہیں. تو اب بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے نا. تو لہٰذا یہ تو رہا ہے اور آپ لوگوں نے مقابلہ کیا. آج یہ ٹارچ بیئرنگ کا کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے اور آپ کی سرپرستی بھی ہمیں حاصل ہے. ہم کوشش تو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہ جو بولنے کا حق ہے، یہ کوئی حکومتی قوانین کے تابع نہیں ہے. یہ قدرت نے انسان کو دیا ہوا ہے، اور جسے حق لا ينفق کہا جاتا ہے کہ یہ الگ ہی نہیں ہو سکتا انسان سے. تو الٹیمیٹلی یہ توقع ہے کہ جب ہماری عدالتوں میں، اب بعض جگہ پہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، بعض اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، کہ وہاں پر بھی یہ قانون اس کو چیلنج کیا گیا ہے دستور کی روشنی میں. ہوپ فلی ہمارے جج صاحبان بھی پورے قد کے ساتھ اس حق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے. آپ کو امید ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں حیوان ناطق کو حیوان گونگا میں تبدیل، یعنی انسان کو جہاں جانور کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ناطق نہیں ہے، وہ گفتگو نہیں کر سکتا، تو جب انسان کے لیے یہ اپنا قانون بنا دیا جائے کہ وہ سچی بات، دیکھیں بات کرنا دراصل یہ نہیں ہے کہ وہ ایک صورتحال کو اس طرح بیان کر دے جس طرح اسے کہا جائے. بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سچ کا اظہار کرنا، بے شک جو آبجیکٹو کنڈیشنز موجود ہیں ان کا ذکر کرنا. تو دیکھیے اگر وہ بات نہیں ہوتی، مجھے بات میری ہو رہی ہے، اگر وہ بات نہیں ہوتی تو وہ حیوان ناطق جو ہے وہ تو پھر جانور میں یا ایک گونگے شخص میں تبدیل کر دیا جائے. دیکھیے یہ ہمارے ہاں پرابلم ہے. پاکستان کی ریاست کے اندر ایسے بے شمار عناصر ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ بنیادی طور پہ حق اظہار سے پیدا ہوا ہے. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ حقوق دبانے سے پیدا ہوا ہے، حقوق عطا کرنے سے یا حقوق کی پاسداری کرنے سے یہ پیدا نہیں ہوا. تو اب جب اس طرح کے لوگ ہماری ریاست کے اندر موجود ہیں، ہماری حکومتوں کے اندر موجود ہیں، ریاستی ڈھانچے کے اندر موجود ہیں، تو پھر ظاہر ہے ہمارے لیے پرابلمس تو ہوگی. لیکن جہاں تک امید کی بات ہے تو عدالتوں سے امید تو رکھی جانی چاہیے. یہ اس نظام کی آخری پناہ گاہ ہے جو اس وقت لوگوں کو میسر ہے. اگرچہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میری رائے عدالتوں کے بارے میں بدل چکی ہے. میں ان کی خود مختاری کی بجائے انہیں ایک محکمہ سمجھتا ہوں. تو اب لیکن اس کے باوجود ہمیں اسی اپنی ملک کے دیے گئے نظام کے اندر مزاحمت کے راستے نکالنے ہیں اور انشاءاللہ العزیز وہ. اچھا، کیا میں آپ کی بات کی قطع کلامی میں کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں. کیا ایسا تو نہیں کہ ایسی حکومتیں جو نہ صرف عوام کی نمائندہ نہ ہوں بلکہ وہ عوام سے خوفزدہ بھی ہوں، وہ مجبور ہوتی ہیں اس قسم کے قوانین بنانے کے لیے؟ یہ آپ نے بالکل درست بات کی. اور تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جہاں جہاں حکومتیں کمزور پڑتی ہیں وہاں اسی طرح کے جو قوانین ہیں وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. کمزور حکومتیں ہی جنگیں شروع کرتی ہیں، کمزور حکومتیں ہی قوانین میں سختی لاتی ہیں، اور کمزور حکومتیں ہی اپنے بوجھ سے ٹوٹ جاتی ہیں. یہ پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ دنیا کی تاریخ بھی بتاتی ہے، اور انسانی تجربہ بھی یہی ہے. تو یس، اس وقت ہم جس ماحول میں جی رہے ہیں، جس ماحول میں رہنے کے لیے مجبور ہیں، وہ اس میں ہمارے اعتراضات کو اور خیالات کی آزادی کو درخور احترام نہیں سمجھا جاتا. لیکن آخر کار ہمیں کچھ بات کرنی ہے، اور یہ بات اپنے لیے نہیں کرنی. جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو 55 برس ہو چکے ہیں، اب ربع صدی مجھے بھی ہو چکی ہے. اب اس مسئلے کو کیا اگلی نسل کو ہم یہ دے کے جائیں گے کہ ایک وقت جب مشکل وقت آیا تو ہمارے بڑوں کی زبانیں گونگ ہو گئیں؟ یہ تاریخ میں ہم یہ جرم اپنے ذمہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں تو نہیں، اور آپ بھی نہیں ہیں. میں بالکل نہیں، بالکل. تو ہم تو کوشش کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے کہ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے، ہم یہ تو بتا دیں کہ ہم مجبور تھے. ہم یہ تو بتا دیں کہ قانون کا پھندا ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا تھا. ہم یہ تو بتا دیں کہ قانون کی نکیل سے ہمیں گھسیٹنے کی کوشش کی گئی تھی. ہم نے ناک چروا لی ہے لیکن ہم گھسیٹتے. یہ دیکھیں، یہ ایک یعنی
ایک ہسٹورک ریالٹی ہے کہ جن ملکوں میں نمائندہ حکومتیں ہوتی ہیں، جن ملکوں میں جمہوریت ہوتی ہے، وہاں آزادی اظہار جو ہے وہ افق تا افق چلتا ہے اور سب کچھ، لیکن جہاں پر عوام کی نمائندگی میں خلل آتا ہے، دیکھیں ہمارے ہاں پہلا جو اپنا پبلیکیشن آرڈیننس جب آیا تو وہ ایوب خان کے دور میں آیا، اور ایوب خان آپ بھی جانتے ہیں کہ اس نے 1956 کے آئین کو جو ہے وہ منسوخ کیا اور ماشاء اللہ جو ہے وہ لگایا. اسی طرح جس طرح بدترین سینسر جو پاکستان میں اخبارات میں، اس وقت تو ٹی وی چینل اتنے نہیں تھے کہ اب اخبارات کے صفحے جو ہے وہ کورے چلے جاتے تھے، وہ ضیاء الحق کا دور تھا. اور آج یعنی یہ میں پارٹی تو نہیں بن رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، تو اس میں جو ایسے 26واں ترمیم اور یہ، لیکن اس میں پیپلز پارٹی کا کیا کریکٹر ہے؟ پیپلز پارٹی تو بڑی کیسی ہے. انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو ہم نے جب اپنی ابتدائی زندگی میں دیکھا اور ان کی اصول پسندی کے بارے میں جانا تو دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوئی، اور ہم نے ان کو بڑا سپورٹ بھی کیا. جو اپنے یا سپورٹ ہم کیا کر سکتے تھے، لیکن ہمیں سب لگا کہ یہ ہمارے حقوق کے محافظ ہیں. لیکن جب وقت قیام آیا اور پھر ان کو ہم نے سجدے میں گرتے ہوئے دیکھا تو کچھ تکلیف بھی ہوتی. وہ بت جو ہم نے دلوں کے صنم خانے میں بنا رکھے تھے وہ ایک ایک کر کے اوندے منہ گرتے رہے. ایک پیپلز پارٹی پہ ہی موقوف نہیں ہے. آپ نواز شریف صاحب کے منہ سے ہم نے نہیں سنا کہ ووٹ کو عزت دو. یہاں اس دفتر میں ہی نواز شریف صاحب کی جو تقریریں ہیں یہی سیفما میں، کیا وہ آپ کے ریکارڈ کا حصہ نہیں؟ کیا آج ان تقریروں کی روشنی میں آپ نواز شریف صاحب کے جو عمل ہے اس کو جب تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو نتیجہ صفر کیوں نکلتا ہے؟ کیا یہی وہ جگہ نہیں ہے جہاں پہ محترمہ بے نظیر بھٹو، جہاں پہ آصف علی زرداری صاحب کے خیالات گونجتے رہیں جمہوریت کے لیے، آزادی اظہار کے لیے، سول لبرٹیز کے لیے؟ کیا یہ سب چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا؟ نواز شریف کہتے تھے میں ڈکٹیشن نہیں دوں گا. جی، آپ نے اپنے قلم سے لکھی وہ تقریریں ہم نے اپنے کیمرے کے ذریعے سنائی. جب یہ سب کچھ ہم نے دیکھا اور پھر سب کچھ الٹ ہو گیا تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے. تو لہٰذا اب ان میں یہ تفریق کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ کہاں پہ غیر جمہوری قوتوں کا اثر و رسوخ ختم ہوتا ہے، کہاں سے، اور کہاں پہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ ان کے ساتھ مل جاتی ہیں. اب تو یہ تصور ہی ختم ہو گیا ہے. یعنی کم از کم اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں نہ کوئی جوہری فرق ہے، نہ ان کے جو مقاصد ہیں ان میں کوئی رفعت باقی ہے. اب یہ سب کے سب صرف ایسا لگتا ہے. اب آپ دیکھیں اتنی بڑی کیبنٹ کہ وہ جو تھوڑی سی ایک کنٹراڈکشن بن رہی تھی وہاں شہری اور دیہاتی سندھ میں، اور جہاں ایم کے ایم جو ہے وہ بڑی جاگیردارانہ نظام کے خلاف بہت بڑے نعرے لگا رہی تھی. ایم کے ایم کو دیکھ لیجیے. دیکھیے ایک تو ہم نے تو پورے کا پورا نظام ایک لطیفہ بن کے رہ گیا نا. آج کے اخبارات میں آج کا آپ ڈاؤن اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں ایک انسانی حقوق کی تنظیم نے ہمیں ریپریسڈ نیشن قرار دیا، یعنی ایسی قوم جو دبائی جا چکی. تو جب اس طرح کا اب دنیا ہمیں اس طرح ریکالونائزیشن ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس ملک میں ریکالونائزیشن، جب دنیا اس طرح دیکھ رہی ہے، ہمیں دنیا اپنے آبزرویشنز ہمیں بتا رہی ہے، تو دیکھیے اب ایک نیوکلیئر طاقت ہوتے ہوئے ہمیں زیادہ ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے. دنیا جب یہ سب چیزیں دیکھے گی، یعنی اس طرح کے ہمارے حالات دیکھے گی، تو اس کا رویہ اس طرح کا نہیں ہوگا جیسے وہ اس کا کانگو کے لیے ہوتا ہے. ظاہر اس کا رویہ مختلف ہوگا. تو ہمیں ان حالات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا، ایک اگر آپ اجازت دیں تو میں ذاتی سوال آپ جی آپ کچھ دنوں سے وہ اپنے جو آپ کا تھا چینل، آپ اس پہ نظر نہیں آ رہے. ذاتی سا سوال ہے. مسرور انور کا ایک شعر ہے، کس نے توڑا دل ہمارا، یہ کہانی پھر سے. ناظرین، حبیب اکرم صاحب انتہائی محترم، بہت پڑھے لکھے، خوبصورت گفتگو کرنے والے
اور مجھے تو ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی ادبی شاہکار جو ہے وہ سن رہا ہوں، جیسے کوئی خوبصورت شارٹ سٹوری یا جیسے کوئی خوبصورت نظم، جتنے اچھے الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ حبیب اکرم پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑے رہیں، پاکستان کے عوام ان کی آواز سنتے رہیں، ایسے لوگ جن کی آواز سے سچ ابھرتا ہے، ایسے لوگ جو لوگ پاکستان کے عوام کو وہ راستہ دکھا سکتے ہیں، بلکہ میں یہ نہیں کہوں گا، بلکہ ایسے لوگ جو پاکستان کے عوام جس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ قائم رہیں، دائم رہیں، اللہ ان کو زندگی دے اور یہ ہمیشہ حق کی بات کرتے رہیں۔ میں لیڈر ٹی وی کی طرف سے جناب حبیب اکرم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت مہربانی۔